دوستو آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کر دینا چاہا، اور ان کے ختم کر دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب یوسف علیہ السلام ہی نہ ہوں گے تو والد کی توجہ ہماری ہی طرف مرکوز رہے گی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے سب بھائیوں نے ایک مقام پر جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل کی طرف لے چل کر ختم کر دیا جائے۔ تبری میں ہے کہ یہودا جوانی میں زیادہ با اثر اور عقل مند تھا۔ کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو، یہ بہت بری بات ہے، البتہ ایسا کرو کہ انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ سب نے یہ بات مان لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی رات کو خواب میں دیکھا کہ زمین یوسف علیہ السلام کو پکار رہی ہے، اور جب یہ اس کے بلانے پر گئے تو زمین نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور یوسف علیہ السلام گم ہو گئے۔ صبح کے وقت برادران یوسف اپنے فیصلہ کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی یوسف کو صحرا کی سیر کرائیں، آپ اجازت دیں کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی التماس کو یکسر ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ یہ ہرگز نہ ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ یوسف تمہارے ساتھ جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی باپ کا جواب سن کر وہاں سے واپس چلے آئے اور سخت رنجیدہ اور پریشان ہوئے، اور انہیں ایک یہ رنج تھا کہ مقصد میں رکاوٹ پڑ رہی ہے، دوسرے یہ رنج تھا کہ باپ نے صاف صاف لفظوں میں انکار کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے اس رنج و غم کو دور کرنے کے لیے پھر مجلس مشاورت کا فیصلہ کیا اور ایک پوشیدہ مقام میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ ہمیں کون سی صورت اختیار کرنی چاہیے جو کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ابلیس ایک سفید ریش بزرگ انسان کی صورت میں نمودار ہوا اور ان کے قریب آ پہنچا۔ ان لوگوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی آمد کا خیر مقدم کیا۔ شیطان جو ایک مقدس شکل و صورت میں تھا ان لوگوں سے کہنے لگا، اے جوانوں، تم کیوں اس جگہ جمع ہوئے ہو اور کیا سوچ رہے ہو؟ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تم لوگ سخت پریشان ہو، اگر مناسب سمجھو تو مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری پریشانی کو دور کرنے کی راہ نکال سکوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے محترم بزرگ کیا بتائیں، ہم تو سخت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور لطف یہ کہ چاروں طرف سے ناکام ہو رہے ہیں، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ اس نے کہا، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ تو برادران یوسف نے کہا کہ ہمارے والد یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور ہم 12 بھائی ہیں، ہم میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کا نام یوسف ہے، ہمارے والد بس اسی کو چاہتے اور مانتے ہیں، ہماری طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ ہم نے گزشتہ دن فیصلہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دیں گے اور اپنا دل ٹھنڈا کر لیں گے، چنانچہ اسی مقصد کے لیے ہم ان کے پاس اجازت حاصل کرنے گئے، انہوں نے ہمارے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا، اب ہم حیران ہیں کہ کیا کریں۔ تو شیطان نے کہا کہ تم نے جو صحرا کی سیر کا حوالہ دیا وہ بالکل غلط تھا اور تمہارا سوال بہت قبل از وقت تھا، تمہیں چاہیے کہ تم بہار کا زمانہ آنے تک انتظار کرو، اور جب بہار کا موسم آ جائے تو تم اپنے بھائی کو سیر کے لیے ابھارو، جب وہ تیار ہو جائے تو اپنے والد سے درخواست کرو اور اس بھائی کو آمادہ کرو کہ وہ خود اپنے والد سے تمہاری تائید میں خواہش کرے، جب ایسا کرو گے تو یقین ہے کہ کامیابی حاصل کر لو گے۔ یہ سن کر سب خوش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ ترکیب کارگر ہو سکتی ہے، پھر سب علیحدہ علیحدہ ہو گئے
اور شیطان بھی اپنی راہ لگ گیا۔ الغرض یہ لوگ موسم بہار کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جس میں گلزار یعقوبی میں خزاں کا دورہ ہونے والا تھا اور برادران یوسف کے دل کا کنول کھلنے والا تھا۔ چنانچہ وہ سب اکٹھا ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام سے تنہائی میں ملے اور ان سے کہا کہ بھائی، بہار کا زمانہ آ گیا ہے، کسی دن چلو باغات و صحرا کی سیر کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے تو کوئی عذر نہیں، اگر والد اجازت دے دے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ان لوگوں نے ادھر حضرت سے گفتگو کی اور آپس میں فیصلہ کیا کہ کسی مناسب وقت والد کی خدمت میں اپنی بات پیش کریں اور ان کو اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں ایک بلند پہاڑ پر بیٹھا ہوں اور یوسف علیہ السلام صحرا میں سیر کر رہے ہیں۔ اتنے میں چند بھیڑیے نمودار ہوئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر جب میں یوسف کو بچانے کے لیے پہاڑ سے اترا تو دیکھا کہ زمین پھٹ گئی ہے اور یوسف اس میں گم ہو گئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ خواب میں 10 بھیڑیے دیکھے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب سے بے انتہا پریشان تھے اور غمگین اور رنجیدہ تھے کہ اسی دوران میں برادران یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس موسم بہار میں ایک دن بھیڑ چرانے جاتے وقت اپنے بھائی یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ ان کو خوب سیر کرائیں اور اچھی طرح ان کا دل بہلائیں۔ ہم صبح سویرے ہی جائیں گے اور ہر طرح ان کی خدمت و خاطر کریں گے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام جو برادران یوسف سے ڈرے ہوئے تھے اور حالیہ خواب سے سخت متاثر اور پریشان تھے، بولے کہ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ میں یوسف علیہ السلام کو تمہارے ساتھ جانے دوں۔ تم جانتے ہو کہ میں ان کی جدائی ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے شدید اصرار کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہر صورت اطمینان دلانے کی کوشش کی، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے اور کہنے لگے بابا جان، اگر اجازت دے دیں تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ خواب میں بھیڑیوں کو دیکھ چکے تھے، لہذا کہنے لگے کہ میں کیسے اجازت دوں؟ اگر تم لوگ اتفاقاً غافل ہو گئے اور کوئی بھیڑیا میرے نور نظر کو لے بھاگا تو میں کیا کروں گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا بابا جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 10 نوجوانوں کے ہوتے ہوئے بھیڑیا اس قسم کی گستاخی اور ناجائز حرکت کر سکے؟ الغرض جب ان لوگوں کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا منشا بھی معلوم ہو گیا تو بادل ناخواستہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمراہ لے جانے کی اجازت دے دی۔